معزز سامعین اکرام، حاضرین بس، پردہ میں رہ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تش تم نے عینی را، اے خدا جوئی خدا دینوں خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بدع توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوثوں خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کی جانثاروں، آقائے نامدار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سیدی ابرار و اخیار، احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ، ارواح خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعجد والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مبارکہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت مبارکہ کے تحت حق پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کی اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولیے آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی نے بہت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ مقدس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا سیدھی اور سادی ترجمہ ہے کہ اے پیارے رسول، ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا۔
اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جو بڑا ہی غریب ہے، ان کو کھانے کے لیے نان روٹی کی بھی کمی ہے۔ اب ان کے دروازے پر ایک مدرسے کے عالم دین آ جائے اور وہاں جانے کے بعد جناب والا مجھے مدرسے میں تعمیری کام چل رہی ہے یا ہمارے مسجد میں تعمیری کام چل رہی ہے، لہٰذا آپ اس میں امداد فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو وہ غریب آدمی کسی طریقے سے 5 روپیہ کا بندوبست کر کے وہ اس عالم دین کو دے کر کے یہ بتا دیتے ہیں، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیتا ہے، جناب والا ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہی عالم دین کسی کروڑ پتی کے پاس جاتے ہیں، کسی ارب پتی کے پاس جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد یہی مدعا بیان کرتے ہیں، جناب والا ہمارے مدرسے میں تعمیری کام چل رہی ہے یا ہماری مسجد میں تعمیری کام چل رہی ہے، لہٰذا آپ اس میں امداد فرمائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اب وہ کروڑ پتی ہونے کے باوجود، لاکھوں روپیہ کا فیکٹریاں ہیں، اس کے ہونے کے باوجود اس نے 5 روپیہ نکال کر کے مدرسے کے عالم دین کو دے دیتا ہے، اور اس نے ڈنکے کی چوٹ پر وہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جناب والا ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تب وہاں پر جو ان کے ساتھی ہوں گے، وہاں پر جو ان کے پڑوس ہوں گے، وہ سب کہہ اٹھیں گے، ارے بابا یہ تو اپنے وقت کے بہت بڑا کنجوس ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کا بہت بڑا مکھی چوس بھی ہے۔ اس لیے پیارے کہ وہ جو غریب آدمی تھا، اس کے لیے 5 روپیہ دے کر کے اس کے لیے حق تھا کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب والا ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے، کیونکہ اس کے لیے 5 روپیہ ہی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ تو کروڑ پتی ہے، اس کے پاس لاکھوں روپیہ کا فیکٹریاں ہے، اس کے پاس کروڑوں روپیہ کے بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ کوئی حق نہیں ہے یہ ڈنکے کے چوٹ پڑ کے یہ اعلان کر دے کہ ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال سماعت فرماتے چلے پیارے۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا۔ سکندر اعظم کی بارگاہ میں ایک سائل پہنچتے ہیں، سائل کے آنے کے بعد وہ سائل عرض کرتے ہیں، جناب والا مجھے 1 روپیہ عنایت فرما دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ سکندر اعظم جاہو جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بے وقوف، تمہیں نہیں معلوم تم کہاں پر کھڑے ہو؟ ارے ہم تو وہ شہنشاہ ہیں، میرے پاس شاعروں کا منہ ایک ایک اشعار پر شاعروں کا منہ مٹیوں سے بھر دیا کرتا ہوں، میں تو وہ شہنشاہ ہوں جو کہ اپنے ریاستوں میں لوگوں کو زمینیں تقسیم کر دیا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ سکندر اعظم کی بارگاہ میں جو سائل پہنچا تھا، وہ سائل عرض کرتا ہے، حضور والا مجھے معاف کر دیا جائے اور مجھے ایک موقع اور عنایت فرما دیا جائے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ وہ سکندر اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور والا جو آپ کا تخت و تاج مجھے عطا فرما دیا جائے، یہ آپ کی حکومتیں ہیں مجھے عطا فرما دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ اور سکندر اعظم فرماتے ہیں، واقعی تم بیوقوف اعظم ہی ہوگا، اس لیے کہ تم نے پہلی مرتبہ 1 روپیہ مانگ کر کے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، اب تم نے تخت و تاج مانگ کر کے اپنی عزت کو خاک میں ملا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے کہ وہ ایک سکندر اعظم فرماتے ہیں کہ اے بے وقوف، تم نے 1 روپیہ مانگ کر کے اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، اب تم نے 1 تخت و تاج مانگ کر کے اپنی عزت کو خاک میں ملا رہا ہے، اس لیے کہ تم تخت و تاج کے لائق نہیں ہو، تم اس حکومت کو سنبھال نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، اسی طرح رب فرماتا ہے، اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے۔ اب غلط وجہ سننا پیارے، کون فرماتا ہے؟ وہ رب العالمین فرماتا ہے، جس نے کائنات کو سجایا اور بچایا ہے، وہ رب الزلزال فرماتا ہے، اے پیارے رسول ہم نے آپ کو بہت عطا فرما دیا ہے۔ تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنا انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے انگلی کے اشارے سے چاند پہ پارا ہو جاتا ہے، تو میں جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو چاند بھی عطا فرما دیا ہے۔ تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنا انگلی کا اشارہ سورج کی شعاعیں کی طرف کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے انگلی کے اشارے سے
جو سورج ڈوب چکا تھا تو میرے مصطفیٰ کے انگلی کے اشارے سے وہ ڈوبا ہوا سورج پھر سے واپس آ جاتا ہے. جان لیا اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کو سورج ہی عطا فرما دیا ہے. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انگلی کا اشارہ, جب میرے مصطفیٰ اپنے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے انگلی کے اشارے سے پانی کا جسم جاری ہو جاتا ہے. تو میں جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو پانی پر بھی طرح قدرت عطا فرما دیا ہے. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر میرے ملک جہل مرے گا, کل یہاں پر عتبہ و شیبہ مرے گا, یہاں پر کل دیگر کفار مکہ مرے گا. تو میں جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو یہ علم غیب بھی عطا فرما دیا ہے. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے وہ چاند دوبارہ ہو جاتا ہے. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونا مردوں کے لیے حرام تھا ایک سراغا کے لیے حلال کر دے. انہوں نے جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو یہ اختیار عطا فرما دیا ہے جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے. اللہ اللہ. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبلہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کو بنا دیا تھا میرے نبی نے اپنے روحے وجہ کر کے قبلہ کو چینج کر کے سارے کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے. تب میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضور کو میرے مصطفیٰ نے جنت کی باشرت کو دی. آپ نے فرمایا اے ابو بکر تم بھی جنتی ہو, عثمان تم بھی جنتی ہو, طلحہ و زبیر تم سب کے سب جنتی ہو. میں جان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو جنت کا مالک بنا دیا ہے. اسی طرح حضور تاج الشریعہ وہ تاج الشریعہ وہ نواسۂ اعلیٰ حضرت بھی ہے, وہ تاج الشریعہ جو کہ برابر تاج ملت بھی ہے, وہ تاج الشریعہ وہ جانشین حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے, وہ تاج الشریعہ اللہ اللہ. وہ تاج الشریعہ کے متعلق جب تاج الشریعہ کو جب حدیث پاک میں نظر پڑی تو حضور تاج الشریعہ یوں کہے تھے جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو کہیں عطا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے, فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. وہ جب چاہے اسے فرما روا کر دے. جہاں میں اڑ کے چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسما کر دے, سرحیاں کو سرا کر دے. جہاں میں عام پیغام ہے شہ احمد رضا کر دے. کبھی رہ جائے تو پوری